بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 422 ملاحظہ فرمائیں۔ اکرام شیخ کی ٹیکسی ہمارے پیچھے تھی۔ میں نے اسے روانہ ہوتے ہی بیک ویو مرر میں دیکھ لیا تھا۔ اب وہ ہمارے برابر آ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا۔ میں نے مسکرا کے اسے انگوٹھا دکھایا جس کا مطلب تھا فائن۔ اب تم آگے ہو جاؤ شیخ صاحب، تمہارے غریب خانے میں قدم رنجہ فرمانا ہے۔ اکرام شیخ نے کہا غریب تو حاضر ہے لیکن غریب خانہ کوئی نہیں ہے فی الحال۔ کیوں؟ پھر اس لڑکے چھوٹو کو کہاں چھوڑا ہے تم نے؟ ڈاکٹر جگی والا کے پاس، اکرام شیخ بولا۔ میں اپنی کار کو اس کی ٹیکسی کے متوازی چلاتا رہا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ کہیں ٹیکسی روک لو جہاں تخلیہ ہو۔ شیخ نے ٹیکسی آگے بڑھا دی تو میں نے اس ہپی کی طرف دیکھا جو اب میرے قدموں میں مردے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ 1.5 میل کے بعد شیخ نے انڈیکیٹر دیا اور ٹیکسی کو ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیا۔ میں نے کار پھر اس کے متوازی لگا دی۔ محسن کی زبانی شیخ کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کسی ہپی کے تعاقب میں گیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ جاننے کے لیے محسن بھی بے چین تھا۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں ساری بات سنا دی۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ محسن بولا۔ میری ایک تجویز ہے، میں نے کہا، لیکن شیخ صاحب پہلے یہ فرمائیے کہ آپ بے گھر کیوں ہوئے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ یار پرانا چکر ہے۔ اب میں جہاں رہتا تھا وہاں بھی وہی شک اور تجسس کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ انہیں سخت پریشانی لاحق تھی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گھر میں 2 جوان اور خوبصورت عورتیں کیوں ہیں جو کسی طرح بھی اس کی بیویاں نظر نہیں آتی۔ خواتین کو مونی نے مطمئن کیا یہ بتا کے کہ وہ میری بیوی ہے اور زیب النساء میری بہن ہے، لیکن اسی دن ایک بیان میں نے جاری کر دیا جس کی روح سے مونی تو خیر میری بیوی ہی تھی مگر زیب النساء کو میں نے سالی کہہ دیا، یعنی مونی کی بہن۔ ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف رائے ہوا تو بات پھیلی اور کچھ معززین پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی جو تصدیق کے لیے میرے پاس آئی۔ میں نے بیان کو قابل قبول بنا دیا کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ میری بیوی میری خالہ کی لڑکی تھی، اب اس کی بہن سے دوہرا رشتہ ہو گیا تو کیا غلط بات ہے اس میں؟ خالہ ذات بھی بہن ہی ہوتی ہے اور سالی بھی ہے، مگر اس کے بعد بھی کچھ شر پسند عناصر مطمئن نہیں ہوئے۔ معلوم نہیں کیسے ایک نوجوان کو لاہور کا وہ رسالہ مل گیا جس میں زیب النساء کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور ایک بوگس انٹرویو چھپا تھا کہ فلاں فلاں فلم میں کام کر رہی ہے۔ لو صاحب محلے میں تو سنسنی پھیل گئی۔ فلم ایکٹریس ہے تو پھر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کیوں ہے؟ ضرور بھاگ کے آئی ہوگی، معلوم کرنا چاہیے دوسری کون ہے۔ ایک بار پھر تصدیق و تفتیش کے لیے مجھے بلا لیا گیا تو میں نے اس جوان کو پکڑ لیا۔ سخت مشتعل ہوا کہ اس نے میری بہن کو فلم ایکٹریس کہنے کی جرات کیسے کی؟ اگر کسی سے صورت ملتی ہے اس کی تو کیا وہ ایکٹریس ہو گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، میں نے کہا۔ فلم اداکارہ کو ہمارے معاشرے میں کیا مقام دیا گیا ہے کہ اس کا نام ہی گالی بن کے رہ گیا ہے، حالانکہ اداکاری کو اب فنون لطیفہ کا درجہ حاصل ہے۔ کتنی عزت ہے دوسرے ممالک میں اداکاروں کی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں پرتھوی راج، نرگس، دلیپ کمار، نہ جانے کتنے اداکار اسمبلی میں گئے اور کتنی عزت پائی، خود امریکہ۔ ابے یار اب یہ کیا قصہ لے بیٹھے؟ محسن جھنجھلا کر بولا۔ بات ختم کرو، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ انہیں لاہور جانا پڑا تو میں نے وہی کیا جو پہلے کرتا آیا ہوں، بوریا بستر سمیٹ لیا۔ ابھی اسباب اپنے ایک ہم پیشہ ٹیکسی ڈرائیور کے گھر میں پڑا ہے۔ اچھا میں اس ہپی جاسوس کو ٹیکسی کی ڈیکی میں ڈالتا ہوں، میں نے کہا۔ کار اس کے مالک کو واپس کر دینی چاہیے، اس کے بعد ہم کہیں کھانا کھائیں گے۔ ہم میں سے ایک واپس لانچ پر جائے گا، یعنی محسن۔ قرائے فعال میں میرا ہی نام کیوں؟ محسن نے احتجاج کیا۔ یہ حکم ہے میرا بحیثیت چیف۔ باڑ میں گیا چیف ماں حکم۔ تو ڈرتا ہے اسے؟ میں نے کہا۔ وہ کھا جائے گی تجھے۔ ضرورت کیا ہے کسی کو واپس جانے کی؟ وہ اکیلی ہے اور یہ کام 2 آدمی ہی کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ 2 کی جگہ 3 ہوں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ کریم بلوچ ہے، میں نے فیصلہ سنایا۔ میں اسے بتا کے آیا تھا کہ شاید واپسی میں دیر ہو یا صبح ہو جائے تو فکر نہ کرے۔ مجھے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ گل بانو کے ساتھ تنہائی کے خیال سے گریزاں تھا۔ اس نے شیخ کی مدد سے ہپی کو ایسے باندھا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہے تو اس کی آواز بھی نہ نکلے۔ 15-20 منٹ کے بعد ایک سگریٹ پھونک کر ہم اس ترتیب سے روانہ ہوئے کہ میں اکیلا کار میں آگے چلتا رہا۔ ٹیکسی میں شیخ کے ساتھ محسن بیٹھ گیا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جب صدر سے گزر کے جانا ہے تو کار کو پھر وہیں کیوں نہ چھوڑ دوں جہاں سے میں لے کر گیا تھا۔ رات کے 11:15 بجے بازار کی رونق کم ہو گئی تھی، صرف ریسٹورنٹ، شراب خانے آباد رہ گئے تھے۔ پیراڈائز سینما کے سامنے بھی مجھے ایک عام قسم کا شراب خانہ نظر آیا جس میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔
کراچی کے سوا میں نے پاکستان کے کسی شہر میں ایسے بار نہیں دیکھے تھے جہاں یہ نظام عام ہو۔ پہلے میں بہت حیران ہوا تھا کیونکہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب کے عام ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے صدمہ ہوتا تھا، آخر اس ملک کے ارباب اقتدار و اختیار کو ابھی تک احساس کیوں نہیں ہوا کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے اس ملک میں یہ شراب خانے ہمارے قومی کردار پر بدنما داغ ہیں۔ کون ہے جو اختلاف کرے گا کہ یہ کاروبار غیر اخلاقی اور حرام ہے؟ پھر انہیں لائسنس کیوں ملے ہیں کہ بلا تخصیص اور بلا روک ٹوک میں فروشی کریں؟ کار کو میں نے عین اسی جگہ پار کر دیا۔ دن کا وقت ہوتا تو مجھے یہ جگہ خالی نہ ملتی۔ پھر میں نے اکرام شیخ سے کہا کہ وہ کافی ہاؤس جائے اور چابی کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص کو دے دے۔ وہ کون ہے، مالک یا مینیجر؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ سینٹرل کافی ہاؤس دیکھا ہے نا؟ ہاں کچھ اور کہنا ہے اس سے؟ شیخ نے اپنی ٹیکسی سے اترتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، شکریہ ادا کر دینا اور کھانا بھی لیتی آنا۔ مگر نہیں، وہ پھر پیسے نہیں لے گا، میں نے کہا، اور ٹیکسی میں محسن کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ تو نے اپنی اس گل بانو کو تسلی دے دی تھی نا؟ وہ بھی عجیب چیز ہے یار، قمیض پتلون پہنے پھر رہی تھی، سر کے بال تو ویسے ہی تراشے ہوئے ہیں، انہیں کیپ میں چھپا لیا تھا۔ میں تو سمجھا کہ اپنا کیپٹن کریم بلوچ ہے۔ میں نے پیچھے سے ہاتھ مار دیا کہ واہ استاد، اور بس جب اس نے پلٹ کے چیخ ماری نا تو میرے ہاتھوں کے کبوتر اڑ گئے، جیسے انارکلی کے ہاتھ سے اڑ گئے تھے۔ یہ الٹا کیس ہو گیا، کبوتر شہزادے کے ہاتھ سے اڑ گئے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر گئی ہوگی؟ ڈری تو تھی مگر اسے زیادہ ناراض تھی کہ شانہ توڑ دیا۔ محسن بولا، حالانکہ میں نے کوئی بہت زیادہ قوت سے ہاتھ نہیں مارا تھا۔ کریم بلوچ سمجھ کے دوستانہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تو میرے پیچھے پڑ گئی کہ کریم بلوچ کے بھی ایسا ہاتھ رسید کرنا کون سی اچھی بات ہے۔ مزید تھی کہ دیکھو کیسا لال نشان پڑ گیا ہے 5 انگلیوں کا۔ پھر تو نے دیکھا خطرے کا لال نشان؟ میں نے کہا، ابے جا، ساری خواہ مخواہ زبردستی گلے پڑ رہی ہے۔ وہ جھیم کر بولا، نخرے دکھاتی ہے مجھے کہ تم بڑے بے رحم ہو، اتنا زور سے ہاتھ مار دیا، اب اخلاقاً سہلا ہی دو، حد ہو گئی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اس وقت تیری یہ حالت ہو رہی ہے تو گل بانو کے سامنے کیا ہوگی؟ ٹھیک ہی تو کہا اس نے کہ مجھے شادی کرنی ہے کسی مرد سے۔ بھائی آپ مرد بن جائیں نا، محسن بھنا کر بولا، مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنا کے جھٹکا کراتے ہیں میرا؟ اکرام شیخ آیا تو ہم پھر روانہ ہوئے۔ میں نے اسے محسن کے ساتھ گل بانو کی زیادتی کا حال سنایا تو وہ بھی بہت ہنسا۔ محسن کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ٹیکسی بندر روڈ پر آنے کے لیے زیلسن کافی ہاؤس کے سامنے سے گزری تو ایک دم میری بھوک جاگ اٹھی۔ اکرام شیخ نے مجھے مطلع کیا کہ اس وقت ہم خان کے مہمان ہوں گے۔ کون خان؟ محسن نے کہا، کسی کراچی والے کے سامنے ایسی جہالت کی بات کرے گا تو مار کھائے گا۔ شیخ نے کہا، شیخ صاحب، میں نے رو کے کہا، مانا کہ استاد خان عظیم سارنگی نواز کا ثانی نہیں ہے، لیکن خالی پیٹ موسیقی یہ خان سارنگی نہیں بجاتے، مگر پراٹھا کباب بنانے میں وہی کمال دکھاتے ہیں۔ شیخ نے کہا، اس نے ٹھیک کہا تھا۔ رات کے 12 بجے بھی ان کی دکان کے سامنے کاروں کی قطاریں ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ 6 فٹ سے بھی زائد قد والے خان شاندار سفید ترے دستار کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور سب کے درمیان گھوم پھر کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی کسی کو شکایت تو نہیں ہے۔ جب ہم پیٹ بھر کے روانہ ہوئے تو میں نے ان سے مصافحہ کیا اور فرانچ میں کہا، بہت عمدہ۔ شیخ نے اس کا ترجمہ کیا اور بتایا کہ ہم غیر ملکی مہمان ہیں۔ ان کا جذبہ مہمان نوازی ایک دم بیدار ہو گیا۔ وہ ہمیں مدعو کرنے پر مصر تھے مگر ہم شکریہ ادا کر کے بھاگ آئے۔ شیخ نے اپنی ٹیکسی عام جگہ سے دور کھڑی کی تھی تاکہ کسی وقت ہمارا قیدی ہوش میں آ جائے تو کسی کو متوجہ نہ کر سکے، حالانکہ ہماری احتیاطی پیش بندی کے باعث اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ شیخ نے ڈکی کھول کر دیکھی تو ہپی کی آنکھیں کھلی دکھائی تھیں۔ میں نے جیب میں سے وہ کاغذ نکالا جس پر جیکب لائن کے 2 اور کلنٹن کوارٹرز کا 1 نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہاں جانا ہے؟ یہاں کون رہتا ہے؟ شیخ نے ڈکی بند کر کے مجھ سے وہ پرچہ لے لیا اور ٹیکسی سٹارٹ کی۔ 2 کوارٹر تو جیکب لائن میں ہے۔ میں نے کہا، جیکب لائن یہ پیچھے کا سب علاقہ ہے۔ شیخ نے کہا، یہ غداروں کا ایک ٹولہ ہے جس میں 4 افراد شامل ہیں۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس قیدی کا ان سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے جو ہم سرکاری راز چرا کے دشمنوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ 4 بنگالی 5th کالم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی صورتحال میں ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کی سلامتی کے خلاف سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھی علیحدگی پسند عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا پھر لالچ میں غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی رسائی ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن تک ہے جو یہ آگے پاس کر رہے ہیں۔ یہ پی بھی ایسے کاروبار میں ملوث تھا، کیوں نہ اسے اور انہیں آمنے سامنے بٹھا کے پوچھے۔
آدھی رات کے بعد کوارٹروں کے نمبر پڑھنا دشوار کام تھا۔ نمبر مٹ گئے تھے۔ سفیدی کرانے والوں نے دوبارہ یہ نمبر لکھنے یا لکھوانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایک کوارٹر میں روشنی دے کر شیخ نے کال بیل بجائی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ C10 میں رہنے والوں کے مہمان آئے ہیں، ہم ٹیکسی سے باہر ہی نہیں آئے۔ شیخ چند منٹ کے بعد آیا اور ٹیکسی کو گھما کر پیچھے لے گیا۔ C10 خاصا بڑا بیرک نما کوارٹر تھا جس کے ایک حصے میں لائٹ نظر آ رہی تھی۔ میں اور محسن ٹیکسی سے اتر کر ایک طرف اندھیرے میں کھڑے ہو گئے۔ شیخ کی دستک کے ساتھ ہی اندر جلنے والی وہ لائٹ بجھ گئی جو کھڑکی کے شیشوں سے باہر بھی پہنچ رہی تھی۔ 2-3 منٹ کے بعد کوئی دھوتی پہنے باہر آیا۔ شیخ متی الرحمان صاحب ادھر رہتے ہیں؟ شیخ نے بالکل ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرف پوچھا۔ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ تم کیا مانگتا؟ اس بنگالی نے تند لہجے میں کہا۔ ہم کیا مانگتا؟ شیخ نے کہا۔ ہم یہ پتہ مانگتا یہ کوارٹر میں کون رہتا؟ بنگالی نے ورقہ لے لیا۔ مسیح الرحمان۔ پھر اسے احساس ہوا کہ نام لے کر اس نے غلطی کی ہے۔ بابا ادھر کیوں آتا؟ وہ کوارٹر ادھر ہے، ہمارا نیند خراب کرتا۔ تمہارا مغز خراب ہے۔ اسے زیادہ بولنے کا موقع ہم نے نہیں دیا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں تیزی سے نکلا اور میں نے اسے یوں دبوچ دیا جیسے چھپکلی کسی مچھر کو دبوچتی ہے۔ وہ پڑپڑایا مگر نہ وہ خود کو چھڑا سکا اور نہ حلق سے آواز تک نکال سکا۔ یہ سب کاروائی بیرونی برآمدے میں ہو رہی تھی مگر اتنی رات کو وہاں دیکھنے والا کون تھا؟ میں اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ محسن ہاتھ میں ریوالور لیے میرے پیچھے آیا۔ اکرام شیخ اپنی ٹیکسی اس کوارٹر کے سامنے سے ہٹا کے دور کھڑی کرنے کے لیے لے جانا چاہتا تھا مگر شاید اسے خیال آ گیا کہ اس میں استغاثے کا ایک اہم گواہ موجود ہے۔ اندر اچانک بھگدڑ مچ گئی تھی۔ میں نے کمرے سے 2 افراد کو نکل کر صحن کی طرف بھاگتے دیکھا۔ دیکھ کوئی نکلنے نہ پائے، میں نے محسن کو خبردار کیا۔ محسن کمرے کے دروازے سے سیدھا نکل گیا۔ خبردار، میں گولی مار دوں گا، محسن نے کہا۔ دونوں سائے دیوار کے ساتھ منجمد ہو گئے۔ اکرام شیخ نے ادھر ادھر دیکھا اور سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کے لائٹ آن کر دی۔ میں نے متی الرحمان کو دھکا دے کر دیوار کی طرف پھینکا۔ اس کا سر دیوار سے یوں لگا کہ ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ چکرا کے وہیں بیٹھ گیا۔ محسن ان دونوں کو اندر اسی کمرے میں لے آیا۔ اور کون ہے ادھر؟ میں نے شیخ سے کہا۔ جو بھی ملے اسے یہاں لے آؤ، ذرا بھی گڑبڑ کرے تو اسے گولی مار دو۔ محسن نے فرار کی کوشش میں ناکام ہونے والے دونوں بنگالیوں کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا اور ان کی تلاشی لی۔ وہ مجرم نہ ہوتے تو ہماری اس کاروائی پر مشتعل ضرور ہوتے، لیکن ان کی تو حالت ہی اب تر غیر ہو رہی تھی کہ ان سے اعتراف جرم کرانا بے مقصد تھا۔ شیخ 2 خشک چھوارے جیسے مریل جوان لڑکوں کو گدی سے پکڑ کر لایا۔ یہ دونوں چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ تیسرے کمرے میں عورتیں اور بچے سو رہے تھے۔ سونے دو انہیں، میں نے کہا۔ اگر یہ ہم سے تعاون کرتے رہے تو ان کی نیند خراب نہیں ہوگی، ورنہ میں نے تھوڑا سا توقف کر کے کہا، ورنہ انہیں بھی منگوا لیں گے۔ تم کون لوگ ہو؟ متی الرحمان اب ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ جانتا نہیں، ہم گورنمنٹ کا افسر ہے۔ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں تمہارے بارے میں، اور جو نہیں جانتے وہ معلوم کر لیں گے، مگر تم ہمیں نہیں جانتے۔ میں نے کہا۔ تم اندر آیا وارنٹ کے بغیر، آرڈر دکھاؤ ہم کو۔ متی الرحمان نے کہا۔ شریف لوگ کے گھر میں گھستا ہے رات کو۔ میں نے اس کے ایک جامپڑ مارا، وہ نیچے گر گیا۔ یہ تھا آرڈر، وارنٹ یہ ہے۔ میں نے ریوالور دکھا کے کہا۔ اس میں جہنم کے 6 پاسپورٹ ہیں۔ تم سب شریف آدمی اتنی رات کو اکٹھے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ اور جب ہم نے دستک دی تو اس کمرے کی لائٹ کیوں آف ہو گئی تھی؟ ان دونوں نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ شیخ نے کہا۔ ان کو وہیں لے چلو جہاں سب ثبوت ہیں، ان کے تمام جرائم کی شہادتیں پھیلی پڑی ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ تم ان میں سے ایک ایک کو اندر لاؤ، لیکن پہلے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ تو لے آؤ۔ وہ سب بزدل اور کم ہمت لوگ تھے۔ ان میں سے 2 تو ایسے کانپ رہے تھے جیسے سچ مچ انہیں جاڑا بخار چڑھنے والا ہو۔ یہ وہی 2 سورما تھے جو چارپائی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ باقی 2 جو فرار نہ ہو سکے تھے مجرم بنے خاموش کھڑے تھے۔ ان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جو کچھ ہوا اچانک ہوا اور ایسے وقت میں ہوا تھا کہ وہ سب ایک ہی جگہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ انہیں اندازہ تو ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر چور جب تک پکڑا نہ جائے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا اور خوش قسمتی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ شیخ اور محسن نے ہپی کو ایک گڈری کی صورت میں سب کے درمیان رکھ دیا۔ اس وقت میں ہپی کی طرف نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے غداروں کی صورتیں دیکھ رہا تھا۔ متی الرحمان کی صورت پر صدمے کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ یقیناً اس ہپی کو جانتا تھا۔ باقی چاروں کے چہرے سپاٹ رہے اور انہوں نے متی الرحمان کی طرف دیکھا بھی تو نگاہوں سے یہی سوال کیا کہ یہ کون ہے۔ ایک چارپائی کی رسی کھول کے محسن نے چاروں ملزموں کے ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ ان میں سے ایک پھوٹ پھوٹ کر رونے اور معافی مانگنے لگا۔ ہم سے غلطی ہوا، چپ غلطی کا بچہ۔
محسن اس کے سر پر مکہ مار کے بولا، غلطی کر کے روتا ہے، ابھی تو سزا باقی ہے۔ اسے سب کو دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور ان پر واضح کر دیا کہ جس کے حلق سے مرغی کے چوزے جتنی بھی آواز نکلی اسے وہ مرغا بنا دے گا اور پھر اسے انڈے دینے پر مجبور کر دے گا۔ متی الرحمان کو میں گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں وہ سب ہمارے آنے سے پہلے جمع تھے۔ اس نسبتاً وسیع حال کے کمرے کی ایک دیوار پر شیخ مجیب الرحمان کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری تصویر بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کی تھی۔ مقابل کی دیوار پر ایک فریم میں مجیب کے 6 نکات لکھے ہوئے تھے۔ میں بنگالی زبان سے ناواقف تھا مگر میں نے اندازہ کر لیا کہ 6 مختصر پیراگراف جن پر ترتیب کے نمبر بھی تھے اور کچھ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ شیخ مجیب کے 6 نکات ہیں؟ میں نے تصدیق کے لیے مطیع الرحمان سے پوچھا۔ اس نے برائے نام اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ والے دوسرے فریم میں کیا ہے؟ بنگلہ دیش کا قومی گیت۔ میں نے پلٹ کے اس کے منہ پر اتنی قوت سے الٹا ہاتھ مارا کہ وہ گھوم کر دیوار سے جا لگا۔ میرے سامنے یہ لفظ پھر استعمال مت کرنا، ابھی تک وہ مشرقی پاکستان ہے۔ میں نے کہا ساری دنیا کے لیے۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ ٹیگور کا گیت، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ اب میں نے کمرے میں پھیلی ہوئی دوسری چیزوں کا جائزہ لیا۔ ایک سادہ قسم کے ریک میں مختلف کتابچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کتابچہ اٹھایا، مجیب کے 6 نکات۔ حقیقت کے آئینے میں یہی کتابچہ انگلش میں بھی موجود تھا۔ لکڑی کے تختوں کی ہر شیلف میں جو کتابچے، پمفلٹ اور پوسٹر بھرے ہوئے تھے وہ باہر سے شائع ہو کر آئے تھے۔ 2 قومی نظریہ، ایک سراب، پاکستان ایک غیر فطری ریاست، استحصال کی کہانی۔ بنگالی کیوں غریب ہے؟ ہم کماتے ہیں، تم اڑاتے ہو۔ بڑے صوبے میں کچھ نہیں، اقلیتی صوبہ حاکم۔ کیا ہم اب بھی غلام ہیں؟ بنگلہ دیش ہماری منزل، یہ چند عنوانات تھے۔ یہ زہر پھیلا رہے ہو تم یہاں۔ میں نے کہا جسے تم زہر کہتے ہو وہی ہمارے لیے آب حیات ہے، اس نے رواں انگریزی میں کہا۔ میں اس کی بے خوفی پر حیران رہ گیا۔ یک لخت وہ پوری اعتماد اور نڈر ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ انجام سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ درد کا حد سے گزرنا ہی دوا ہو جاتا ہے۔ جب تک پکڑے جانے کا ڈر تھا وہ چھپ چھپ کے ہر کام کرتا رہا اور اپنے جرائم کی پردہ پوشی میں مصروف رہا، مگر وہ ہر شریک جرم کے ساتھ ثبوت شہادتوں کے ساتھ عین ارتکاب جرم کی حالت میں پکڑا گیا تھا۔ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سزا ناگزیر ہے۔ اس احساس نے اسے بولنے کی ہمت عطا کی۔ پکڑے جانے، سزا پانے کی صورت میں اس کے ہم خیال طبقے میں وہ سچا قوم پرست مظلوم بنگلہ دیش کی جنگی آزادی کے لیے استعمار پسندوں کے ہاتھوں مصائب جھیلنے والا مجاہد بن جاتا۔ یہ آب حیات کہاں سے آتا ہے؟ میں نے طنز کرتے ہوئے سارے کتابچوں کو نیچے گرانا شروع کیا۔ بنگلہ دیش سے۔ اب تم میری زبان کاٹے بغیر مجھے اس پاک نام کے استعمال سے نہیں روک سکتے، وہ بولا۔ زبان کاٹنے کا وقت تو بعد میں آئے گا، پہلے زبان کھلوانے کا مرحلہ آئے گا۔ تم مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکو گے، وہ بولا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے اس ساتھیوں سے غداری کروں گا، ان کے نام پتے تمہیں بتاؤں گا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں نے سارے کتابچے فرش پر گرا دیے۔ میرا خیال ہے کہ تم زیادہ مزاحمت نہیں کر سکو گے، اور اس کے علاوہ تمہارے دوسرے شریک جرم بھی تو ہیں، کیا وہ بھی اتنے ہی بہادر ہیں؟ لیکن پہلے ہم تمہیں کیوں نہ دیکھ لیں؟ محسن، میں نے آواز دے کر کہا۔ محسن دروازے میں نمودار ہوا۔ یس باس۔ دیکھو دوسرے کمرے میں جہاں عورتیں سو رہی ہیں وہاں کتنے بچے اور کتنی عورتیں ہیں؟ 2 عورتیں ہیں، ایک بوڑھی اور ایک جوان، 3 بچے ہیں، محسن نے کہا۔ سو رہے ہیں سب؟ عورتیں جاگ اٹھی ہیں۔ میں نے ان کو خاموش رہنے کو کہا ہے اور سمجھا دیا کہ انہوں نے تعاون کیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ان دونوں کو یہاں لے آؤ، میں نے کہا۔ پہلے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دینا، انہی کے اظہار بند سے، اور منہ بند کر دینا انہی کے کپڑوں سے۔ تم عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ وہ مشتعل ہو کر چلانے لگا۔ اتنا گر گیا ہے تمہارا اخلاق؟ میں نے اس کو بڑی بے رحمی سے مارا، مسلسل لاتوں اور مکوں سے۔ میں نے اس کو ادموا کر دیا۔ میں نے کئی بار اسے اٹھا کے دیوار پر پھینکا اور فرش پر پٹکا۔ وہاں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے کارکن اور گنڈے ہر روز سینکڑوں عورتوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان اور 2 قومی نظریے کے حامی ہیں۔ وہ مجرم یا باغی نہیں ہیں، محب وطن ہیں، جن کے لہو سے تم سرخ روح ہو رہے ہو۔ تم ہندوؤں کے زر خرید کتے، اپنے بھائیوں کی لاشوں کے تاجر، تم مجھے در سے اخلاق دے رہے ہو؟ جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرتے آئے ہو دیکھو اب وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم خود یہ عذاب جھیل کر دیکھو۔ محسن دونوں تڑپتی بچلتی عورتوں کو دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ اب تم بتاؤ گے یا میں ان سے پوچھوں؟ میں نے کہا اس کے ایجنٹ ہو تم لوگ، اور یہ لٹریچر کہاں سے آتا ہے؟ انہیں کچھ معلوم نہیں، وہ بولا۔ پہلے سب یہی کہتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ ہمارے تفتیشی مرکز میں بہت کچھ ہے، تربیت یافتہ کتے ہیں، چوہے ہیں،
جن کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ 8-10 چوہوں کو ہم کسی مرد یا عورت کے ساتھ شیشے کے باکس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ منظر بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ جب آدم خور چوہے اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں جیتے جاگتے آدمی کی جگہ ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے، ان سے لڑنا، ان کے دانتوں سے خود کو بچانا ناممکن ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی چیخے چلائے، باہر اس کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، لیکن اس کی جد و جہد آخری سانس تک صاف نظر آتی ہے۔ بوڑھی عورت ایک دم بے جان ہو کے فرش پر گری اور ساکت ہوگی۔ دہشت سے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ تربیت یافتہ کتے صرف مجرم عورتوں پر چھوڑے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس کی فلمیں بھی بنائی ہیں ہم نے، میں نے کہا، مگر یام خالی ہاتھ آ گئے تھے۔ تفتیش سے کچھ معلوم نہ ہوا تو ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، جاتے وقت ہم عورتوں کو دے جائیں گے، باقی سب کی لاشیں اسی تخریب کار لٹریچر کی چتا پر آگ لگا کے چھوڑ جائیں گے۔ تم ہمیں مار سکتے ہو، ہمارے جذبے کو نہیں مار سکتے، متی الرحمان نے کہا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک جنونی شخص ہے۔ جنون کا، عشق و مذہب کا یا سیاست کا انسان کو موت کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے اور وہ جان دینے کو مقصد حیات سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے کچھ معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ میں نے دوسرے مجرموں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا مجرم قدرے ہمت والا تھا۔ اس نے کمرے کا نقشہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے۔ میں تم سے 3 سوال کروں گا، میں نے کہا، اور ہر سوال پر غور کرنے کے لیے تم کو 1 منٹ دوں گا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے بھی رواں انگریزی میں کہا، اور اس کے بعد اگر میں نے جواب نہ دیا تم سزائے موت پانے والے پہلے غدار ہوگے، میں نے کہا۔ میں اور ہم سب شہید ہوں گے، متی الرحمان نے کہا۔ پہلا سوال، یہ سب لٹریچر کہاں سے آتا ہے، میں نے کہا۔ دوسرا مجرم چپ کھڑا رہا۔ دیوار پر لگے ہوئے کلا کی سوئی آگے بڑھتی رہی۔ 1 منٹ پورا ہو گیا۔ متی الرحمان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوسرا سوال، تم سب لوگ کس کس سرکاری محکمے کی فائلوں سے کس قسم کی دستاویزات چراتے ہو؟ ایک بار پھر سب کی نظر کلاک پر گئی۔ ایک گمبھیر سناٹے میں سیکنڈ کی سوئی کے بڑھنے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی رہی۔ دوسرا منٹ زیادہ اعصاب شکن سکوت میں ختم ہوا۔ متی الرحمان کی مسکراہٹ میں میرے لیے نفرت کا زہر اور تحقیر کا انداز شامل ہو گیا۔ تیسرا سوال، وہ دستاویزات تم کسی ارسال کرتے رہے ہو، اس کا مکمل نام اور پتہ۔ اب میں نے مجرم کے قریب جا کے بائیں ہاتھ کی کلائی کی گھڑی پر نظر رکھتے ہوئے دایاں ہاتھ ایک ضربے کاری اٹھایا۔ اس نے مجرم کو دہشت زدہ کیا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے گولی مار دی جائے گی، اور وہ پر امید تھا کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ فائل کی آواز تو سارے سونے والوں کو جگا دے گی۔ سیکنڈ کی سوئی ابھی 11 کے ہندسے کو کراس کر کے آگے بڑھی ہی تھی کہ میرا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ اس پھرتی کے ساتھ ایسی ہلاکت خیزی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی تو یہ بھیانک آواز خندۂ اجل کی طرح سب نے سنی۔ وہ کھڑے کھڑے گرا سیدھا ان کتابچوں پر جو فرش پر ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ عورت مچلی اور اس نے محسن کی گریف سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی دہشت زدہ آنکھوں میں التجا نظر آئی۔ متی الرحمان بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتا رہا جو ٹھیک 3 منٹ پورے ہوتے ہی مر گیا تھا۔ اسے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملی تھی۔ گرنے کے بعد اس کا جسم پھانسی پانے والے کی طرح تڑپتا رہا اور نزا کے کرم میں اینٹتا بل کھاتا رہا۔ موسی نے بہت حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور دوسرے مجرم کو لے آیا تاکہ وہ بھی ایک مجرم کو مرتا ہوا دیکھ لے۔ میں نے اس وقفے میں عورت کو پکڑ کے رکھا۔ میں نے اسے 3 سوال کیے تھے، میں نے کہا، اور ہر سوال کے بعد 1 منٹ سوچنے کے لیے دیا تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتا، ہم اللہ پاک رسول کا قسم کھاتا۔ وہ چلانے لگا، ہم کو مت مارو۔ موسی نے اس کا منہ دبا لیا۔ میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم 3 منٹ کی مہلت بھی نہیں چاہتے، تمہاری مرضی۔ ایک اور گردن کی ہڈی چٹکنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ نسبتاً جوان عورت بھی بے ہوش ہو کر گر گئی، جس کو میں نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ پہلے میرے دوسری ہاتھ میں ریوالور تھا جو اب میں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ متی الرحمان اب مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے میرے جیسے سرد خون والے، ٹھنڈے مزاج والے اور حقیقی پیشہ ور قاتل پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اب وہ بھی نروس ہو چکا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھی اور دانت یوں دبے ہوئے تھے کہ جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی۔ تیسرا ملزم اندر آتے ہی پاگلوں کی طرح ہاتھ پیر چلانے لگا۔ اس نے ایک لاش کو سر دھوتے اور دوسری لاش کو پھڑکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے کتابچے اور پمفلٹ فرش پر پھیلاتے اور پھاڑتے رہے۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب ہی دیا، یعنی صرف یہ بتایا کہ ان چاروں کا تعلق کس کس محکمے سے تھا اور وہ کس قسم کی ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن اکٹھی کر کے لاتے تھے۔ باقی 2 سوالوں کا جواب اسے نہیں معلوم تھا۔ متی الرحمان نے اسے بنگالی میں کچھ کہا جو میں نے اندازے سے سمجھا۔ وہ اپنے ساتھی کو بزدلی غداری پر شرمسار کر رہا تھا۔
لیکن موت کو سامنے دیکھ کر تیسرے مجرم کا سارا جذبہ جہاد بہہ گیا تھا اور اس کی دھوتی کو گیلا کر گیا تھا۔ 6 منٹ بعد وہ بھی کیفر کردار کو پہنچا۔ مطیع الرحمن کی کیفیت کسی پاگل کتے جیسی ہو گئی۔ وہ مجھ پر دیوانہ وار حملہ آور ہوا۔ مجبوراً میں نے پہلے اس سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔